میں ہوں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز وائز. میرے ساتھی زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. آج پہلے ہم بات کریں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسلم لیگ نون کی صدارت مستقل طور پر سنبھال لی ہے. اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب اسی عہدے پہ فائز تھے. اس عہدے پہ فائز جب تھے تو کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ انہوں نے عہدہ چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے انتخاب کیا کہ میں قائد ہوں گا, اور وہ بھی تاحیات مسلم لیگ نون کا. ایک طرف بڑے بھائی ہیں تاحیات نون کے قائد, اور دوسری طرف چھوٹے بھائی ہیں مستقل اسی نون لیگ کے صدر. اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون چلا رہا ہوگا اور کس طرح سے چلا رہا ہوگا, مشاورت سے ہو رہی ہوگی یا پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہیں گے وہی ماننا پڑے گا. اس کے بعد ہم دوسری طرف چلیں گے. ایک آج پارلیمنٹ میں بڑا عجیب و غریب بکری ٹائپ کا جسے کہتے ہیں نا, وہ واک آؤٹ ہو گیا. واک آؤٹ کو روکنے والے نے آج خود واک آؤٹ کر دیا, یعنی کہ ہاؤس کے کسٹوڈین, ہاؤس کے پریزائڈنگ آفیسر سردار ایاز صادق نے آج واک آؤٹ کیا. واک آؤٹ کی وجہ کیا تھی کہ وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہاؤس میں آ ہی نہیں رہے تھے. اس پر انہوں نے کہا میں واک آؤٹ کرتا ہوں, اس پہ بات ہوگی. پھر چلتے چلتے بات ہوگی ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے وزیر خارجہ جواز ظریف صاحب 3 دن کے پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں, اور آج انہوں نے سپہ سالار فوج جنرل قمر بال ملاقات کی ہے. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. بنی گالا بھی جا کے کوئٹہ میں اسی جگہ پہ جا کے جھک گیا. بلاول ہاؤس والے بھی اسی جگہ کوئٹہ والی جگہ پہ جا کر جھک گئے. KPK سے چلنے والے قافلے بھی وہیں جا کر جھک گئے. ایک ہی جگہ پہ جا کے سجدہ کر دیا. کس کے آگے جا کے جھکے ہو؟ نیازی اور زرداری مل کر بھی ہم پہ نہیں بھاری انشاءاللہ تعالی. کچھ سمیت پارٹی کا کوئی رکن جناب نواز شریف کی جگہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جی زاہد حسین صاحب, یہ ایک جماعت ہے. اب دونوں بھائیوں میں یہ جماعت بٹ چکی ہوئی ہے. ایک بھائی نے چونکہ صدارت پہ کے عہدے پہ فائز نہیں رہ سکتے تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے اپنا ایک نیا عہدہ خود ہی منتخاب کر لیا, اس کو قائد کا نام دے دیا. حالانکہ پارٹی مینیفیسٹو میں قائد کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قائد اگر ہوگا تو کیسا ہوگا, وہ کانسیپٹ ہی نہیں. تو قائد پھر معاملات کیسے چلائے گا؟ صدر کا تو پتہ ہے کہ جی وہ آل ٹائم پاورفل ہے, اور دیر از نو ویزیبل نمبر 2 ان PML نواز اس کے مینیفیسٹو میں. تو یہ باہمی رضامندی سے پارٹی کو چلائیں گے, کیونکہ پارٹی کے جو معاملات ہو چکے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ کل کا جو چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن تھا, انتخابات, بڑے کافی عرصے بعد یہ ایک شکست سی ہوئی ہے PML نواز کو. اس سے پہلے تو انتخابی میدان میں, سیاسی میدان میں, عوامی میدان میں وہ کامیابیوں کا سفر جاری تھا, لیکن اس ایک الیکشن کی وجہ سے وہ کامیابی کا سفر وہ رک گیا. دیکھیں, یہ بات صحیح ہے کہ قائد تو قائد ہوگا, مطلب نواز شریف صاحب کا جو اثر ہے وہ تو رہے گا, لیکن اس میں تبدیلی تو آئے گی. شہباز شریف صاحب کا بہت عرصے چلا آ رہا تھا کہ ان کو صدر بنایا جائے گا. پھر اس کے بعد جو قانون میں ترمیم ہو گئی تھی, اس کے بعد سے نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بن گئے تھے. لیکن یہ کہنا کہ پھر صدر بننے کے بعد جو ہے ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے کہ فارمل پوسٹ, نواز شریف صاحب کی جو بھی حیثیت ہے وہ ایک بڑے کی حیثیت ضرور ہوگی, ایک قائد کی حیثیت ضرور ہوگی, ایک جو ہے, لیکن اس میں یہ کہ روزمرہ کام میں جو آئین کے تحت, پارٹی کے آئین کے تحت جو ہے وہ پاور یقینی طور پہ شہباز شریف کی طرف جائے گی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاور لیس ہوں گے. اور دیکھیں, ایک کلچر بھی ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں, کس کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا پارٹی کا جو ہے ایک لحاظ سے اس کی قیادت ہے, تو پھر لوگ اس کی طرف بھی دیکھنا شروع ہوتے ہیں. ابھی تک تو ایسا تھا کہ پورا محور جو تھے ہر چیز کے وہ نواز شریف صاحب تھے. اب وہ تقسیم ہوگی. تقسیم سے مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف بھی رجوع کریں گے. اور اس کے اندر دوسری چیز دیکھنے والی یہ بھی ہے کہ دیکھیں, پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے, اینڈ شہباز شریف کنٹینیوز ٹو ہولڈ دیٹ پوسٹ, اور ابھی تک پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی انہوں نے بنانا ہے. تو یہ کہنا کہ پارٹی جتنی بھی سینٹرلائزڈ ہو, جب وہ اتنے بڑے صوبے کے اندر آپریٹ کر رہی ہو, ناٹ جسٹ ایز دا گورنمنٹ بٹ آلسو ان ٹرمز آف کہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں تو پاور ڈیفیوز ہوتا ہے. اور وہ آبویسلی شہباز شریف تک ہی صرف ہوا تھا ابھی تک, تو
کیونکہ ہر دفعہ اگر وہ ان کو سی ایم بنا رہے تھے پنجاب کا تو اس کا مطلب یہی تھا نا کہ نواز شریف کا بھروسہ اور کسی کے اوپر نہیں ہے سوائے اپنے بھائی کے، اور وہ ایک بہت کرٹیکل پوسٹ ہے جو وہ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں تھے 3 ٹرمز کے لیے. تو وہاں بھی کافی کرٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، آپ نے فنڈز ریلیز کرنے ہیں، ٹکٹس ایشو کرنے ہیں، پارٹی کو سنبھالنا ہے، ایم پی ایس کو خوش رکھنا ہے، ایم این ایز کو رکھنا ہے. اس میں شہباز شریف ہمیشہ ایک بہت کرٹیکل رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ان کی حیثیت اور اس لیے بڑی ہو جاتی ہے، صرف صدر نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ آئندہ پارٹی اگر جیتتی ہے الیکشن میں تو وہ پارٹی کے جو ہے نامنی ہوں گے چیف پرائم منسٹرشپ کے. دیکھیں تو اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ محور جو ہے جو طاقت کا یا اقتدار کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بھی شفٹ ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ شہباز شریف صاحب اب جو ہے، جب ایک اور مسئلہ بھی آتا تھا کہ فیملی کے اندر جو اختلافات بھی تھے، یہ بات نہیں تھی کہ جو ہے شہباز شریف صاحب سے وہی کرتے تھے. اختلافات جو تھے 2 بھائیوں کے درمیان یا 2 بھائیوں خاندانوں کے درمیان، وہ اختلافات کس قسم کے تھے؟ اس میں انٹینسٹی تھی، کوئی گریوٹی تھی، یا کوئی ایسے ہی کوئی اختلافات ایسے تھے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، یا وہ ایسے اختلافات تھے جو کہ تشویش کا باعث اصولی طور پہ اختلافات جو تھے وہ تو آج میٹنگ کے اندر ظاہر ہو گئے نا، کیونکہ جہاں نواز شریف صاحب ابھی بولے نہیں تو شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اسپیچ میں؟ انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے بھائی سے، مگر مجھے پورا یقین ہے ان کو انصاف مل جائے گا. تو ان کے بھائی تو ہر اسپیچ میں جو ہے وہ جوڈیشری کا رونا روتے ہیں اور کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں انصاف ہو گیا. چلو انہوں نے یہ کہہ دیا، ہو سکتا ہے وہ بھائی کا حوصلہ بڑھا رہے ہوں کہ کوئی گل نہیں پائی کارنل زیادتی تو ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک دن انصاف جو ہے نا خود چل کے آپ کے گھر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ سوائے اس تقریر جو آج کی ہے وہی ان کی تھی. دیکھیں پورا ایک رہا ہے کہ جو ہے اس پورے دور میں جب نواز شریف صاحب کی جو ہے تصادم کی پالیسی رہی ہے، جب مریم ان کی بیٹی کی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ چیلنج کرتی رہی ہیں عدلیہ کو بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی. اس کے برخلاف اور جس کا اظہار وہ مختلف کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کی کوئی ایسی تقریر آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں انہوں نے جو ہے اس کو عدلیہ کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو جو ہے نشانہ بنایا ہے. آپ سنڈے کا دن ہی دیکھ لیں جہاں مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی پنڈی میں جا کے اور ترازو بھی نکل آیا اور ڈرامہ پورا ہوا. گجرانوالہ میں شہباز شریف نے تقریر کی، انہوں نے صرف میٹرو، بس اور سڑکیں اور اس طرح کی باتیں کی. انہوں نے مطلب کہ آج جو زیادتی اور انصاف کا ذکر کیا اس کا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. وہ تو بالکل صرف ان کا فوکس جو تھا وہ ڈیلیوری. میں چاہتا ہوں کہ تصادم کی پالیسی پہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں تصادم سے گریز کرنا چاہیے. یہ ایک اور چیز ہے، باقاعدہ ودن دی فیملی اختلاف ہونا ایک اور چیز ہے. دیکھیں یہ 2 چیزیں مختلف ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بیک آف دی مائنڈ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کا یا دونوں بھائیوں کے خاندان کا آپس میں اختلاف ہے اور پارٹی جو ہے نا ایک اس کا قائد ہے، اس کا صدر ہے، اب آگے جا کے معاملات اگر تو ہمیں یہ بات مان لیتے ہیں کہ ان کے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں جس سے تشویش ہو سکتی ہے. جس کا اظہار ایک اور طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک اور گروپ بھی موجود ہے جو کہ سمجھتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی جو تصادم کی پالیسی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ پارٹی کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، جس کا پورا محور یہ ہے کہ ہمیں پورا اپنی توجہ جو ہے وہ الیکشنز پہ مرکوز کرنی چاہیے. اب اسی کو دیکھ لیں چودھری نثار صاحب کی بات. چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کے اختلافات نواز شریف صاحب سے کھلے اب ہیں، مطلب اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کو جو ہے نا میٹنگ میں بلاتے تھے یہ نواز شریف صاحب جو کنسلٹیشن کے لیے جو ہوتی رہی تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب تو پبلکلی انہوں نے اظہار کیا ہے یہ انہوں نے چودھری نثار نے اپنے اختلافات کو، لیکن وہ ان کے جو ہے شہباز شریف کے بہت قریب ہیں. یہاں تک بات آئی تھی کہ جب ان پہ تنقید ہو رہی تھی کچھ نواز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں جن کا پرویز رشید نے بھی جو چودھری نثار پہ تنقید کی تھی، تو اس کے جواب میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزوں پہ اختلاف موجود ہے. آپ نوٹ کریں کہ چودھری نثار بھی جب تنقید کرتے ہیں تو زیادہ تر تو وہ کانفرنٹیشن کی پالیسی پہ بات کرتے ہیں، مگر ایک تو انٹرویوز میں انہوں نے مریم نواز کے اوپر بھی کامنٹ کیا ہے اگین ٹو سے کہ وہ جو ٹینشن ہے یا جو فیجرز ہیں ان کے بہت سارے سٹرینڈز ہیں، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اختلافات کے ہونے اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اختلافات، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات کی شدت کو ماپنا
کہ اختلافات کی شدت کیا ہے. اختلافات ہونا ایک اور چیز ہے. کئی اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی چلتے ہیں, لیکن اس کی شدت دیکھنی ہے کہ اس اختلافات میں اتنی شدت ہے جو آنے والے وقت میں جب 2018 کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو اس شدت کی وجہ سے اس کا اوور آل امپیکٹ چلا جائے 2018 میں مسلم لیگ نون کی پرفارمنس پہ. کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں تصادم کی پالیسی سے نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک چوئی نثار کو نکال کے کتنی ایسی آوازیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو کس انداز میں کہتی ہوں گی کہ آپ ذرا تھوڑا احتیاط کریں. کتنے لوگ صاحب کو کہتے تو کوئی بھی لوگ نہیں ہوں گے تو پھر, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی میں فجرز یا ٹینشنز نہیں ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں جنرل الیکشن میں ابھی ایک تو مہینے بھی 3 ہیں, اس کے علاوہ جنرل الیکشن پہ اتنے زیادہ فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں کہ یہاں 3 مہینے پہلے بیٹھ کے پریڈکٹ کرنا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ذرا مشکل ہے. کچھ کنوکشنز ہونی ہے, ایک اور ڈیسیجن آنا ہے, اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے, اس وقت موڈ کیا ہوگا پنجاب میں, اتنی ساری چیزیں اور بھی آتی. دیکھیں ایک بات جو جب چیز سامنے آتی ہے ہم نے تو بولنا ہی ہوتا ہے نا. ہم تو بول کوئی اس کو پینڈنگ میں رکھ دیں کہ جناب جب 2018 کے الیکشن آنے تک باقی معاملات جب وہ آئیں گے تو پھر ہم اسے بات کرنا شروع کریں گے. ہمارا کام نجومی کا نہیں ہے نا, تو ہم نجومی کون بن رہا ہے. ایک اور بات بھی ہے, نجومی تو کوئی بنا ہی نہیں ہے. میں پریڈکٹ کرنے پہ بات, ایک اور بات پریڈکٹ بھی کسی نے نہیں کیا. اچھا اس کو چھوڑیں, اس کو پریڈکٹ. ایک بات ہے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے جو ہم اس میں پہلے یہ بات آئی تھی کہ کیا اختلافات ہیں یا نہیں ہیں. اختلافات بہت واضح ہیں, پارٹی کے اندر بھی اختلاف موجود ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ چودھری نثار نے اس کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا, لیکن کچھ اور لوگوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہتے رہے. پارٹی کے اندر کافی بڑی ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو بہت زیادہ خوش نہیں ہیں کہ مریم نواز کی جو تقاریر ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. تو ایک تو خود دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے, اس کو چھوڑ دیں کہ مسلم لیگ بذات خود بھی یہ جو ایک اور بات آتی ہے تو ذرا وہ بریک کے بعد اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. بات یہی جاری رہے گی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پارٹی کے بارے میں, پارٹی اختلافات کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں, بھائیوں کے اختلافات کے بارے میں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. جی زاہد حسین صاحب, ایک اور بات جو آپ کر رہے تھے, ایک اور بات کو میں نے روک لیا تھا کہ بریک کے بعد بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن وہی ہے کہ پی ایم ایل این کیا ہے, بذات خود جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے, اور آج بھی بالکل ہے ایز اے پارٹی کی زیادہ اکثریت جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو ان میں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب آج بھی اسٹیٹس کو کی پارٹی سے مطلب کہ لوگ جو ہیں اس کے ممبران کی بات آتی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کا جو لہجہ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے انقلاب کی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے جو لوگ ہیں جو ساتھ چلنے والے ہیں جن کی ساری جو ہے سیاست جو ہے وہ کانسٹیٹنسی پالیٹکس اور اقتدار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے ان کا مفاد جب ہوتا ہے تو یقین طور پر پی ایم ایل این میں شامل ہیں, اور اس کی وجہ ان کو یہ بھی احساس ہے کہ پی ایم ایل این کے ذریعے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن جب سیاست کی بات پی ایم ایل این, وہ پی ایم ایل این جن کا ووٹ بینک نواز شریف سے جڑا ہوا ہے, دیکھیں ابھی تک وہ کم از کم ان کو اس پوزیشن پہ لے آتا ہے, ایون الیکٹیبلز کو اس پوزیشن پہ لے آتا ہے کہ بھی پارٹی کا اتنا ووٹ اس ایک شخص کی وجہ سے ہے, بالکل صحیح بات, یہ ہمارا ووٹ ہے. اگر پارٹی کا وہ شخص اگر افیکٹو نہ رہا تو دوسرا شخص جو میاں شہباز شریف ہے اس کا تو ووٹ بینک کے معاملے میں کوئی شیئر ہی نہیں پارٹی کا. پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ تر تو وہ پنجاب کا وہ ووٹ بینک ہے جو پارٹی جیتتی ہے, وہ ادھر چلا جاتا ہے. نواز شریف کا ووٹ بینک ہے 2002 کے اندر نواز شریف کا ووٹ بینک تو 8 یا 9 سیٹوں تک رہ گیا تھا, اور وہ زیادہ سے زیادہ جو تھا وہ پی ایم ایل کیو اور پی 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 پہ چلا گیا. 2008 میں کیا ہوا, 2013 میں کیا ہوا, 1997 میں کیا ہوا تھا. مجھے اگر آپ بتانے دو تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 کے اندر پنجاب کا جو ووٹ تھا وہ 3 وے سپلٹ ہو گیا بٹوین پی پی پی, پی ایم ایل این اینڈ پی ایم ایل کیو. پی ایم ایل کیو رفلی 26-27% ووٹ ان تینوں پارٹیز نے لیا تھا. 2013 کے الیکشن کے اندر پی ایم ایل کیو کا وجود ختم ہو گیا تھا, مور اور لیس. پیپلز پارٹی کا تھا, پیپلز پارٹی کا بھی یہ تھا کہ لوگوں کو کا خیال تھا کہ نہ وہ جیتیں گے, نہ انہوں نے وہ کیمپین کر پائے تھے, اور ان کی ڈیلیوری پنجاب میں بجلی کے اوپر فار ایگزامپل اتنی بری رہی تھی کہ لوگ ناراض تھے. تو وہ جو سارا پیچھے رہ گیا پنجاب وہ پی ایم ایل این کو چلا گیا. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ڈیلیوری کا ووٹ ہے. شہباز شریف
لیکن اب آپ اس لیکن یہ ایک بڑا ایک واضح طور پر میرے خیال ہمارے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے. اتنی واضح نہیں ہے اس وقت ووٹ جہاں پہ دو الگ الگ چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں. ہم جس کی بات کر رہے ہیں, جس اختلاف کی بات کر رہے ہیں, وہ جو ہے ان کی سیاست کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے نہیں ہے کہ کون کس کا ووٹ بینک ہے. ووٹ بینک ایک ہی ہے, وہ پی ایم ایل این کا ہے, جس کی قیادت جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس تھی. لیکن یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ یہی پارٹی جب یہ مشرف کا ملٹری جب قیادت اندر ہو جاتی ہے یا باہر بھیج دی جاتی ہے تو یہی پارٹی ووٹ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کی پارٹی کے آپ کو کافی ایسی تعداد میں جو کہ منسٹرز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ حال تک جو 2008 میں بھی جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کا حصہ تھے اور پھر بعد میں آئے, یا 2002 میں پی ایم ایل کیو کا حصہ تھے یا 2008 میں پی 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 کا حصہ تھے اور اب ادھر آ گئے ہیں. تو یہ لوگ تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرف جو پارٹی جیتے کی وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ ووٹ بینک کلیئرلی اپنا ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ ووٹ بینک کوئی اگر صرف پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہوتا تو وہ تو پھر برے وقتوں میں بھی, جیسے ساؤتھ پنجاب کی بات ہے, ساؤتھ پنجاب میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور بعد میں پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کی. اگر وہ نہیں بھی انڈیپینڈنٹ جیتے تھے تو اس سے پہلے وہ کسی اور پارٹی میں تھے. سو اس میں کتنا زیادہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے جو برے وقتوں میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے گا, یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ تو ہم نہیں اس پہ بات کر سکتے. وہ اس حوالے سے ان کا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں. وہ یہ ہوا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہیں اور ان کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن میں ان کو حصہ لینے دیا جائے گا تو وہ ووٹ بینک پھر آوارہ گردی کرتا ہوا پھرتا پھرتا پتہ نہیں کہاں سے گلیوں سے کوچوں سے گزرتا ہوا پھر ان کے پاس آ جاتا ہے. لیکن جو ہی اسی ووٹ بینک کو پتہ چلتا ہے کہ یار ان کا تو کام تمام ہو گیا, وہ ووٹ بینک پھر یہاں پنجاب میں اس دفعہ جو شہباز شریف صاحب بھی ہیں اس کی جو ہے میرے خیال توجہ ایک اور چیز پہ ہوگی کہ وہ اپنے پرفارمنس پہ انتخابات شاید لڑنا چاہیں گے, نہ کہ انقلاب کے نام پہ. صاحب نیب آ گئی ہے اس پرفارمنس پہ. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ خاص وقت میں جا کے ان کے جو گڈ گورننس تھی وہ چیلنج کب ہو رہی ہے, انتخابات سے کچھ مہینے پہلے تھرو نیب. تو وہ اب دیکھیں نا جس چیز کو وہ کیش کرا سکتے تھے نیب اسی کی طرف چلے گی. بٹ وہی تو بات ہے نا کہ یہ نیب پی 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 کے اوپر بھی تو آپریٹ کری ہے سندھ میں, مگر ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید پی 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 الیکشن ہارے گی سندھ میں, بیکاز وہ ان کی کور کنسٹیچوئنسی ہے. گڈ گورننس کلیم کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. ہمارے ہاں گڈ گورننس کلیم کرنے کے لیے دعویٰ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب ہیں نا کہ پی 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 کا جو ووٹ بینک ہے سندھ کے اندر اس کا تو تعلق ہی وہ اتنا کور کنسٹیچوئنسی ہے کہ نہ پرفارمنس نہ گڈ گورننس سے تعلق ہی نہیں ہے. مگر ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کا تعلق ہے ان کی ریپیوٹیشن سے, ان کی گڈ گورننس سے, ان کی ڈیلیوری سے, اور یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں پنجاب میں جو اصل میں یہی بات ہے نا کہ جہاں پہ آپ چند مقدمات سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں چند مقدمات ابھی شروع ہوئے ہیں, چند بیوروکریٹس پکڑے جائیں گے اور پکڑے گئے ہیں, لیکن اس سے جو ہے جو ان کا نعرہ ہے یا تبدیلی کی بات ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اتنی چیز نہیں آتی کہ یہاں ووٹر یہ بھی دیکھے گا کہ جی وہ چیمہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا یا فلانا واٹر جو پلانٹ ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی, یہ سب چلتا رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں آتا. دو الگ چیز آتی ہے کہ ہم نے میٹرو بنائی ہے, ہم نے لاہور کو تبدیل کر دیا ہے, اور یہاں اور لاہور کی صرف بات نہیں, اور جگہوں پہ بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے, ہم نے موٹر ویز بنائے, ہم نے الیکٹریسٹی کو جو ہے وہ صورتحال جو اتنی خراب نہیں ہے اب کہ لوڈ شیڈنگ ہو سکے. تو میں ان چیزوں کی دیکھنے والی بات ہے. بہرحال وہاں جو پائپ لائن میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کسی وقت سامنے آئیں گی وہ سارے ہی وہ پروجیکٹ ہیں جن کو بگ ٹکٹ پروجیکٹ کہتے ہیں کہ وہ جس پہ کلیم کر سکیں. وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پہ میں بریک ہی لے رہا ہوں. یہ یہاں تک تو بات ہوئی پی ایم ایل نواز کی کہ صدر چھوٹے بھائی اور قائد بڑے بھائی. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ واک آؤٹ جو ہوا ہے آج قومی اسمبلی میں, اور جس شخص نے واک آؤٹ کیا اس نے یہ واک آؤٹ کیوں کیا, کیا محرکات ہو سکتے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا میاں رضا ربانی کی شکل میں اسپیکر صاحب ایک ہمیں یاد دلا رہے ہوں گے میاں رضا ربانی کی, یہی سردار ایاز صادق. اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Secretary comes and sits here because this house cannot run this way. I am suspending it till he comes here. Welcome back to the show.
ایاز صادق صاحب بلاتے ہی رہے کہ کوئی منسٹری آف انٹیریئر سے کوئی تو آیا ہے, کوئی اگر آیا ہو تو سامنے آئے. سامنے کوئی نہیں آیا, اور یہ غصے میں انہوں نے کیا, یہ کوئی پلان کر کے کیا, یا یہ وہ اسپونٹینیس نہیں ہوتا آپ کا ریئیکشن کہ اسی ایک وقت میں. یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی ایک وقت میں یا ان کی ایلائز میں بہت زیادہ اسپونٹینیس ریئیکشنز ہو رہے ہیں. کل حاصل بزنجو صاحب کی ایک اسپیچ تھی, بہت اسپونٹینیس تھی, وہ ایسا لگ رہا تھا پینک کر گئے ہم. وہ اچھا وہ ایاز صادق صاحب نے بھی اسی مطلب کہ غصہ کہہ کچھ رہے تھے اور اچھا کندھوں پہ ہاتھ لگائے جا رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہہ کچھ اور تھے, لفظ ان کے اس وقت ایک وقت میں کچھ اور تھے, لیکن یہاں بھی کر رہے تھے, یہاں بھی کر رہے تھے. پنجابی کہتے ہیں چھتے ہو گئے سن. ہاں وہ پتہ نہیں سمجھ گئی, ان کو خود بھی نہیں یاد رہا ہوگا کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے, میرے خیال ہوا یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی رضا ربانی کو, تو میرے خیال یہ کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی کچھ رضا ربانی صاحب کی طرح کچھ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایاز صادق صاحب یعنی جو ابھی لگتا ہے ایک مذاکرہ خیز چیزیں جو آج انہوں نے کی ہے, 5 سال یہ ہاؤس کو چلاتے رہے, اور اس میں جو ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف جب ہوا کرتے تھے تو ان میں 4 یا 5 دفعہ انہوں نے سیشن اٹینڈ کیے. منسٹر نہ ہونے کے برابر رہے 4 سال کے پورے عرصے میں, کورم تک پورا نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے انہوں نے اچھا دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ان کا ایاز صادق صاحب کو کمپیئر کریں دوسرے جتنے آپ کے اسپیکر رہے تھے, فہمیدہ مرزا جو تھیں, ان کا ایک گریسفل ان کا رویہ تھا, ان کی عزت بہت زیادہ تھی کیونکہ تھوڑی نان پارٹیزن شپ ان کے پاس تھی. اور یہ ایک ہمیشہ ہمارے یہاں رہا ہے باوجود تمام کمزوریوں کے پارلیمنٹ میں, لیکن زیادہ تر اسپیکر جو تاریخ میں رہے ہیں ان کا رویہ جو ہے غیر جانبدارانہ رہا ہے. زیادہ تر چودھری امیر وہ تو چھوڑ دیں ان کو, جیسے میں یوسف رضا گیلانی کی, گوہر ایوب کی, یہ تمام لوگ. لیکن ظاہر صاحب یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بندہ کوئی تو ہو جو سامنے آئے, یہ اس طرح کی اس کی چیخ تھی. لیکن اگر رضا ربانی کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے سردار ایاز صادق کا, تو رضا ربانی صاحب نے ایک کام کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں, جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں وہ نہیں آتی, تو انہوں نے پروٹوکول واپس کر لیا تھا, پریولیجز واپس کر لی تھی. انہیں کہی میں جا رہا ہوں, مجھے اگر کہتے ہیں میں ریزائن کر دیتا. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ابھی تک. تو بٹ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے, مگر پرائم منسٹر جو نئے آئے ہیں کلیئرلی وہ بھی اپنی کیبنٹ کو یہ نہیں سمجھا پائے کہ پارلیمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے. اس کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی جو یوسف رضا گیلانی ریگولرلی آتے تھے, اور کیونکہ the prime minister was there, the cabinet also used to turn up. لیکن تھوڑا سا فرق ہے نا, یوسف رضا گیلانی کو جب نومینیٹ کیا گیا تھا, اپوائنٹ کیا گیا تھا, تو یوسف رضا گیلانی کو پتا تھا کہ جی یہ جو آصف علی زرداری ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں, انہوں نے اپنے لیے ایک اور عہدہ سنبھال لیا. خاقان عباسی صاحب کے لیے کتنے مہینے رہ گئے تھے. ایک تو ان کے لیے اپنے ہم مسلوں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا جو نواز شریف صاحب اپنی کیبنٹ ممبر کے ساتھ رکھتے تھے, وہ کر نہیں سکتے تھے. نہیں دیکھیں, وہ مینیج نہیں کر سکتے تھے. خاقان عباسی نے کافی کوشش کی ٹو پروو کہ وہ نواز شریف سے ایک مختلف پرائم منسٹر ہے, مگر انہوں نے پارلیمنٹ کے طرف وہی ایٹیٹیوڈ رکھا ہے جو نواز شریف یہ عجیب سی بات ہے, اور یہ انفارچونیٹ چیز ہے بیکاز خاقان عباسی کی جنرلی پرفارمنس میرے خیال میں بہتر رہی نواز شریف صاحب سے بہت طریقوں سے. پارلیمنٹ آن دی فلور آف دی ہاؤس یا ادروائز کہ دیکھیں ہی لک لائک اے پرائم منسٹر دیٹ اوڈ ہز پوزیشن ٹو دا پارٹی. بڑا فرق تھا ان کے بیہیویئر میں, پرفارمنس میں, جبکہ نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر تھے جن کی وجہ سے بادشاہت کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ جو ہے پارلیمنٹ سے بالا تر تھے, کو زیادہ پڑھتے تھے. مگر خاقان عباسی نے پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی, جو ایک نواز جو ایک پی ایم ایل این کا ایٹیٹیوڈ ہے. ایک عجیب سی چیز ہے کہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض کیا جاتا ہے, تنقید ہوتی ہے کہ ان کی گورننس صحیح نہیں تھی, صحیح بات بھی ہے, لیکن ایک ہمیشہ رہا ہے ان کے جو وقت میں کہ پارلیمنٹ میں زیادہ استحکام آیا تھا, زیادہ جو ہے وہاں پہ جس کی ریگولر کاروائیاں بھی ہوتی تھی, وہاں بحث مباحثے بھی ہوتے تھے ہر چیزوں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ڈیسیجنز بھی وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے, لیکن وہ ڈیسیجن جو انہوں نے لیے تھے, جس طرح کا انہوں نے کام کیا تھا, ہمارے ہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوامی مقبولیت دینی ہے نا, تو یہ بہرحال ہم لوگ اکیڈیمک لیول پہ بات کر رہے ہوتے تھے, ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جی ود ان دی پارلیمنٹ کے اندر ان کی پرفارمنس یہ تھی. اب جو ایک سڑک پہ بندہ کھڑا ہے نا, اس کے سامنے تو جو ان کی پرفارمنس ہے, جو انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے تھے, یہ ہمیشہ سے انہوں نے رکھا ہے. یہ پارلیمنٹ کو ہمیشہ انہوں نے اسی طرح رکھا ہے جس طرح اس مرتبہ رکھا. اس کے خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. خمیازہ دیکھیں, بات سنیں, پارلیمنٹ جو ہے اسٹرینتھ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, عام آدمی بھی اتنا بحث نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز کو سمجھتا نہیں ہے. پارلیمنٹ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں تو دوسری اور قوتیں جو ہوتی ہیں, جس کو کہتے ہیں نان الیکٹڈ جو ہے ایلیمنٹس ہوتے ہیں,
ان کو پھر پارلیمنٹ کو ختم کرنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے. ابھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ادارے کمزور ہوں گے، جس میں سب بنیادی طور پہ جو ہم سویلین اداروں کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ سب سے زیادہ ہے. اور اگر پی ایم ایل این سب رہے گا یہاں پر پولیٹیشین جو ہے، ان کو ڈیلیوری کی فکر ہوتی یا کہ لوگوں کو پتہ ہے ڈیلیوری، تو 2014 میں یہ جوائنٹ سیشن بلا کے روز اس پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے. اس دن ان کو احساس ہوا نا. کل حاصل بزنجو صاحب کو بھی بہت خیال آ رہا تھا پارلیمنٹ کا اور وہ منہ کالا ہو گیا یہ وہ، بٹ ان کو وہ اس دن نہیں نظر آتا ہے جس دن پی ایم ایل این کے جو ٹریجری بینچز ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. اور روز کوورم کی وجہ سے ہر دوسرے دن پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی کس کی وجہ سے بلایا گیا تھا؟ پی 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 کی وجہ سے. مگر آئے تھے نا، اٹینڈ کیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ اب میں آتا رہوں گا. نہیں، آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ جو منسٹر لاجز ہیں جہاں پر منسٹر رہتے ہیں، تو دھرنا جو ہی ریڈ زون میں گیا ہے وہ آدھے گھر تو خالی ہو گئے تھے. وہ جو منسٹر تھے، وزیر تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف اور دوستوں کی طرف شفٹ ہو گئے تھے. منسٹر انکلیو خالی ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ اس وقت وہ سمجھے یہ تھے کہ شاید ہمارا کام خراب ہو، تو اسی لیے پارلیمنٹ میں آنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. بٹ وہ یہ تھا نا کہ تب ان کو صرف اس کی فکر نہیں تھی کہ ہم ڈیلیور تو کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو تو پتا ہے، اور وہ ہمیں ان کو فکر اس وقت پڑی تھی. اگر 14 دن پارلیمنٹ نہیں بیٹھتی اس پارلیمنٹ میں تو ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی. 10 دن اس نے اس کی حکومت کو بچایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو لگا تھا کہ شاید ان کو احساس ہوگا کہ پارلیمنٹ کی طاقت کتنی ہوتی ہے. لیکن جو ہی ریلیف ملتا ہے نا، جو ہی ریسیس ہوتی ہے نا، وہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، ریسیس ہوتی تھی تو ہم تھوڑا سا اس کو ایزی لینا شروع کر دیتے تھے. ویسے عباسی صاحب کو کسی کو یہ ایڈوائس دینی چاہیے کہ انٹرویوز ٹی وی کو تھوڑے کم دیں اور پارلیمنٹ میں ذرا زیادہ چلیں. دوبارہ موقع ملے گا ان کو دوبارہ موقع ملنا ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ انٹرویو نہ دیں، کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک ایک چینل، ایک ایک اینکر پرسن کو 5-5 دفعہ تو انٹرویو نہ دینا. تو یہ کافی ہے. اب اس کی وجہ کہ پارلیمنٹ میں ٹی وی کو انٹرویو دینا سب سے آسان کام ہے ان لوگوں کے لیے. ہاں، وہ گاڑی میں بیٹھ کے پارلیمنٹ تک جانا نہیں پڑتا نا، سفر بہت لمبا ہے. وہاں تو مختلف قسم کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو ایک اپوزیشن بیٹھی ہے، 2-3 مختلف قسم کی اپوزیشن بیٹھی ہیں. اپوزیشن کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، کسی وقت کوئی اٹھ جائے، اٹھ کے بات کر دے. لیکن نا یہ ٹی وی انٹرویو میں تو بات نہیں ہے، صحافیوں کا اعتبار ہے. وہاں ایک بندہ ہے نا، اینکر ہے جو قابل اعتماد ہے. ہم نے ایک چیز اور بھول گئے کہ جو ہے پارلیمنٹ کی تقدس کی سب بات کرتے ہیں، ووٹ کی تقدس کی بات کرتے ہیں، اور ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ جمہوریت بھی چاہیے. لیکن صرف ان کی بات نہیں آتی. عمران خان بھی کتنی دفعہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں. بالکل، عمران خان بھی نہیں جاتے رہے، جانے کو دل کسی کا نہیں کرتا اس وقت تک. اچھا، یہ خوف ہوتا ہے. میں ایک بریک لینے لگا ہوں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایرانین جو وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان میں، اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. وزیر خارجہ ایران 3 روزہ دورہ، آپ اکیلے ہی ہیں؟ میں نے دورے پہ ان کو نہیں دیکھا نام مینا، لیکن یہ کہ بہت ہی قابل آدمی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو اس علاقے میں، خطے میں، اگر آپ ڈپلومیٹس کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ سیزنڈ ہے. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل جو ہوئی تھی ایران کے، تو ان کا جو ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی تھا. خیر وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اس میں یہ مختلف چیزوں میں بات ہوئی. ایک تو اچھی بات ہے کہ تھوڑا لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان باوجود اس کے کہ سعودی عربیہ میں فوج بھیجنے کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہتر ہی ہوئے ہیں، خراب نہیں ہوئے ہیں. اور جو کل ان کی جو تقریر تھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہاں پہ، تو وہ ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو ایک مدبر کی تقریر تھی. انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں اس سے کیا اثر پڑے گا، تو انہوں نے کہا ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کا سعودی عرب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال یہ خوش آئند ہے کہ جس طرح کی جو ہے بات ہو رہی ہے. لیکن سوری، میں یہاں صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی طرف سے تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے سعودی عربیہ سے تعلقات ہیں تو ہمارے انڈیا سے، اینڈ زیرو سم گیم کی طرح اس کو مت دیکھیں. مگر ہماری طرف سے اس پہ رسپانس کیا آئے گا یا آ سکتا ہے؟ لیکن اس میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، کیونکہ ہماری تو ایک obsession رہتی ہے نا ٹو سی ایوری تھنگ فرام دی انڈیا. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ تو ہے، یہ رہے گا یہ تھوڑا سا، لیکن ان کو شاید پاکستان کو بھی تھوڑی سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جو ہے وہی جس کا ہم بات کر رہے ہیں کہ زیرو سم گیم نہیں ہوا کرتا ہے یہ بین الاقوامی تعلقات میں.
ممالک اپنے کئی ان کی دوستی بھی ہوتی ہے، ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد مختلف ہوتی ہیں، سیاسی بھی ہوتی ہیں، اس کی معاشی بھی ہوتی ہیں، یہ تمام کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔ تو میں خیال یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت اس پہ بہت زیادہ وہ جاتے تھے کہ جی ان کے تعلقات بھارت سے کیوں ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ کسی کے تعلقات ہو جائیں گے تو ہمارے اگر یعنی کہ ہم دوسرے ملک کو مجبور کریں گے جی آپ اپنے فورن پالیسی بھی ہمارے کہنے بنائیں، یا ابھی جیسے سعودی عربیہ گئے تھے ابھی مودی تو ان کا بڑا استقبال ہوا تھا، لیکن اصل اب بات آتی چار بہار کی، یہ اس پہ ایک جو بات ہے۔ دیکھیں ایک تھوڑی سی ہمارے یہاں کے کچھ حلقوں کی طرف سے بڑا تشویش کی بات کی گئی تھی کہ چار بہار جو کہ ہندوستان نے ڈیولپ کی ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان کو وہاں پہ سنٹرل ایشیا اور افغانستان سے ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے گی، لیکن جو تھوڑے سمجھدار ہیں یہاں پہ ان کا بالکل ایک صحیح موقف تھا کہ چار بہار جو ہے وہ ہمارے گوادر کو کسی طور پہ بھی متاثر نہیں کرتی ہے، بلکہ یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ چار بہار جو ہے بہت ہی چھوٹا وہ ہے بندرگاہ ہے بنسبت اس کے گوادر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس طرح کی اکثر جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ ہندوستان کو انہوں نے راستہ دے دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہے اگر ہندوستان وہاں سے اپنی جو ہے وہاں سے اس کو موقع بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی برآمدات کر سکے افغانستان کو یا سنٹرل ایشیا سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حرج بھی اگر تو بھی جو ہے قیمت تو اس کو بہت بٹ اس کے اندر ظاہر صاحب جو دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ہماری ایک پچھلے دنوں میں پالیسی ایوالو ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم زیادہ ہوتا ہے تو ہم بارڈر بند کر دیتے ہیں، جس سے افغانستان کا جو ٹریڈ ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو وہ آلٹرنیٹیو راستے افغانستان ڈھونڈتا رہے گا، چاہے وہ زیادہ مہنگے ہوں، چاہے وہ زیادہ انکنوینئنٹ ہو، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کاسٹ اور کنوینئنس اسٹیبلٹی سے کو ٹرمپ نہیں کرتی۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جسٹ بیکاز وی تھنک کہ ہم سب سے چھوٹا اور سستا روٹ کرتے ہیں تو لوگ اس طرح کی پالیسیز کو برداشت کرتے رہیں گے، شاید یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی نا کہ دیکھیں ہم نے جو اس میں ہم بہت کمزور ہیں یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، یہ جیو اکنامکس کا دور ہے جہاں پہ معاشی جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے خارجہ پالیسی کو بنانے میں، اور اسی لیے بھی دیکھیں ہندوستان کے تعلقات جو بڑھے ہیں اس کی ایک وجہ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایک معاشی طور پہ ایک مضبوط ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، تو اس لیے وہ لوگ دوسرے ممالک ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ان کے ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہم سے یقینی طور پر خراب ہوں گے، یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ وہ سوچ ایسی جو پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ کسی سے تعلقات بنتے ہیں بہتر ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات جو ہے نا اس بہتری کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ ظاہر صاحب جو وقت ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے اس کا استعمال کرنے کی پوری کوشش کی، بہت مہربانی۔ اب صحیح طرح استعمال کر سکے کہ نہیں کر سکے، ظاہر صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ۔ کل تک عبدالستار خان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔